یہ ان کی ذمہ داری ہے جن کے اداروں میں بیٹھے لوگوں کے حوالے سے انکشافات سامنے آ رہے ہیں. یہ ان اداروں کی ذمہ داری ہے احتساب کرنے کی جن اداروں کے لوگوں نے اس کے ساتھ منصوبہ بندی مل کے کی تھی. مجھے کوئی یہ بتائے کہ کیا نواز شریف کو عالمی قوتیں، وہ عالمی قوتیں یا پاکستان کے اندر وہ قوتیں جو نواز شریف کو قوم محسن سمجھتی ہے، قومی احسان اس کے سمجھتی ہے، سی پیک دینا، پاکستان کے اندر میثاق جمہوریت کرنا، پاکستان کی صنعتی ترقی کے لیے کام کرنا، پاکستان کے اندر سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا، پاکستان کے اندر سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرنا، پاکستان کے اندر امن لے کر آنا، پاکستان کے اندر مہنگائی کو کنٹرول رکھنا. اگر یہ نواز شریف کے عالمی قوتوں اور ان قوتوں کے سامنے بڑے جرم ہیں جو پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کرتی رہتی ہیں، یا پاکستان کے اندر وہ مقامی کردار جو سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کے آنے سے ان کو عدم تحفظ ہوگا یا عمران خان کے لائے جانے کے بعد ان کو تحفظ ملے گا ان کے کیے ہوئے جرائم کا، تو پھر آج ہمیں یہ کہنے کی اجازت ہونی چاہیے کہ نواز شریف کو انتخابی میدان سے پھر اس لیے باہر رکھا جا رہا ہے اور عمران خان کو انتخابی میدان میں اس لیے اندر رکھا جا رہا ہے کہ اس کی ضرورت ہے اور نواز شریف کی قوم کو ضرورت ہے رہے، مگر ان کے مفادات کے خلاف ہے نواز شریف، لہذا اس کو باہر رکھنا چاہیے. نہیں مان سکتے، نہیں مانیں گے. ہم نے 3 دفعہ مان لیا قومی مفاد میں. آج اس کی جتنی بڑی قیمت ادا قوم کر رہی ہے، ریاست ادا کر رہی ہے، اب قوم ریاست متحمل نہیں ہے اور قربانی کی. اور یہ بات جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جناب آئین قانون کا اطلاق ہونا چاہیے، بھائی آئین قانون کا اطلاق مارچ اپریل 2023 میں ہی کیوں یاد آ رہا ہے؟ یہ آئین قانون کا اطلاق 2015 سے 2017 تک تو یاد نہ آیا. یہ آئین قانون کا اطلاق پنجاب میں جب عدم اعتماد ہوا تو ری رائٹ کیا جا رہا تھا آئین کو، یہ اطلاق اس وقت کیوں نہ آئین کا یاد آیا؟ اور آج بھی آئین قانون کا اطلاق کیا صرف اور صرف 90 دن کے دوران الیکشن میں ہی ہے، یا پاکستان کے اندر جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، جو عمران کے حوالے سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، جو اداروں میں بیٹھے لوگوں کے حوالے سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، کیا ان پر آئین قانون حرکت میں نہیں آ سکتا؟ اور کیا آج بھی جو اداروں میں بیٹھے لوگ ہیں جن کے مفادات عمران خان کے ساتھ تھے اور ہیں، کیا ان کی حرکات و سکنات آئین کے ماورا جو ہیں اس پر کوئی سو موٹر نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اور پھر آج جو وہ بات کرتا ہے کہ جناب میں ریکویسٹ کرتا ہوں، میں التجا کرتا ہوں کہ عدلیہ میں تمام لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں. یہ کس کی خواہش نہیں ہے؟ یا کیا پاکستانی قوم کی یہ خواہش نہیں ہے کہ تمام اداروں میں بیٹھے لوگ ایک پیج پہ ہو آئین قانون کے مطابق؟ مگر یہ نہیں ہے کہ تیرے لیے سب اکٹھے ہوں اور آئین قانون پر عمل کرنے والے جو ہیں وہ اقلیت میں کر دیے جائیں. بات سیدھی سی ہے کہ اگر 2015 میں جو سازش ہوئی تھی، اگر اس وقت ہم کھڑے ہو جاتے، جو ہمارے پارٹ پہ ہمارے اینڈ سے غلطیاں ہیں مسلم لیگ کی طرف سے، ان کا ہم پہلے اعتراف کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آج پیٹرول بم، آج غلیل بردار، آج لٹھ بردار روک رہے ہیں انصاف کے کٹہرے میں آنے سے عمران کو، بزدار کو، پرویز لائی کو یا باقی ساری ان کی رجیم کو،
ہم وہ تو نہ کرتے، مگر ہمیں حقیقت کھل کے بتانی چاہیے تھی قوم کو۔ قومی مفاد اسی میں تھا، قومی مفاد اس میں نہیں تھا کہ ہم نے وہ چیزیں حقائق چھپائے جو قوم کو بتانے چاہیے تھے کہ اداروں میں بیٹھے لوگ پاکستان کے خلاف کیا سازش کر رہے ہیں اور کب سے کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر 2017 میں جو نواز شریف کے خلاف سازش ہوئی تھی جس کے نتیجے میں تاحیات نااہل کیا گیا تھا، اس وقت کھڑے ہو جاتے، 13 جولائی کو ایئرپورٹ پہنچ جاتے، ری رائٹ کیا جا رہا تھا جب آئین کو، اس وقت مسلم لیگ کھڑی ہو جاتی، اور اگر آج کی جو نوبت آئی ہے یہ نہیں آنی تھی، اور اگر آج بھی ہم پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے کھڑے نہ ہوئے، جو کہ کھڑے ہیں مگر اور مضبوطی سے کھڑا ہونا پڑے گا، اور اگر ہم نے کوئی کمپرومائز کیا، اور میں سمجھتا ہوں کوئی مذاکرات نہیں ہے، اور کبھی دہشت گردوں کے ونگ سے مذاکرات نہیں ہوتے، کبھی پیٹرول بم پھینکنے والوں سے مذاکرات نہیں ہوتے، کبھی عالمی قوتوں کے اعلی کار بننے والوں سے مذاکرات نہیں ہوتے، کبھی اداروں پر چڑھائی کر کے ان کو کمزور کرنے والوں سے مذاکرات نہیں ہوتے، کبھی میر جعفر صادق کہنے والوں سے مذاکرات نہیں ہوتے، کبھی اداروں میں بیٹھے لوگوں کو ساتھ ملا کر پاکستان کے خلاف سازش کرنے والوں سے مذاکرات نہیں ہوتے۔ آج جب گندم خدا کے فضل و کرم سے وافر مقدار میں جو اس کی پیداوار ہوئی ہے، آج جو پاکستان کی معیشت سنبھلنے لگی ہے، آج جو آئی ایم ایف کے بغیر جو ہم چلنا شروع ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں، ہم جو عالمی سطح پر پاکستان کے کیس کو بہتر طریقے سے پلیڈ کر رہے ہیں، تو کیا اس وقت پھر اس انتشار پسند، اس قوم کو انتشار میں مبتلا کرنے والے شخص سے کس بنیاد پہ مذاکرات ہو رہے ہیں؟ کسی کی خواہش پہ، کسی کے دباؤ میں؟ اگر اس انتشار پسند، اس دہشت گرد ٹولے سے مذاکرات ہوں گے تو پھر آپ پاکستان کے دفاع پر کمپرومائز کرو گے، پاکستان کی ترقی پر کمپرومائز کرو گے، پھر آپ جو 2015 سے نواز شریف کے خلاف، قومی محسن کے خلاف سازش ہو رہی تھی، آپ اس مجرم کے ساتھ کمپرومائز کرو گے، اور آپ اگر ان مجرموں کو بے نقاب کر کے کٹہرے میں نہیں لا سکتے، وہ آپ کے اندر جو کیپیسٹی حکومت وقت میں ہے وہ پوری قوم جانتی ہے، پوری قوم جانتی ہے، مگر قوم یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ادارے، جن جن اداروں سے یہ سازش ہوتی تھی، جو جو لوگ کرتے تھے، ان لوگوں کو کٹہرے میں لائیں تاکہ پاکستان کے اندر جو ایک ہیجانی کیفیت، ایک انتشار، تقسیم ہے قوم، وہ قوم متحد قوم بن سکے۔ تو میں یہ آخر میں گزارش کرتا ہوں، کوئی مت ہمیں یہ بھاشن دے کہ ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ اور بھائی ہمیں تو 3 دفعہ الیکشن سے باہر رکھا، ہم اس وقت نہ بھاگے جب ہماری قیادت کو نااہل کیا گیا۔ اب چوتھی دفعہ بھی 2023 میں اگر ہماری قیادت کو باہر رکھ کر آپ کہو گے یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے، یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، یہ اسی منصوبہ بندی کا دوسرا پارٹ ہے کہ آپ نواز شریف کو انتخابی عمل سے باہر رکھ کر آپ 2023 کے الیکشن کرواؤ گے تو کون مانے گا؟ ہاں، ہم پیٹرول بم تو نہیں پھینکیں گے، مگر ہم کسی پیٹرول بم پھینکنے والے کو بھی منمانی نہیں کرنے دیں گے، اور اس کے سہولت کاروں کو مزید پاکستان کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنے دیں گے۔ اور اگر ہمیں کوئی یہ پوچھتا ہے تو میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ کیا نواز شریف کے وہ جرم اتنے طویل ہو گئے جس نے پاکستان کے اندر
لوگ تو اس کو محسن پاکستان کہتے ہیں. لوگ تو آج بھی کہتے ہیں کہ 2017 کا پاکستان ترقی کر رہا تھا. لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ 2017 میں جو سازش کی گئی تھی وہ نواز شریف کے خلاف نہیں تھی, وہ پاکستان کے خلاف تھی. ان مجرموں کو کٹہرے میں لایا جائے. بھائی آپ دیکھیں کہ کس حد تک ڈٹھائی آ گئی, کس حد تک بے باکی آ گئی کہ آپ 1,20,20 لاکھ 1,20,00,000, کوئی کہتا ہے 10 کروڑ, کوئی کہتا ہے 5 کروڑ. یہ کروڑوں کی جو ڈیلیں ہو رہی ہیں, یہ جو اربوں روپیہ اکٹھا ہو رہا ہے, کوئی از خود نوٹس لے گا محسن گیلانی پہ؟ اس وقت تو کہتے تھے یہ کروڑوں کی ڈیل ہوئی ہے, اس پہ 100 موٹے لینا چاہیے. تو کیا آج اپنے ادارے کا جو شخص ہے جو کروڑوں روپے کی ڈیل وہ کر رہا ہے, اس کا بیٹا کر رہا ہے, اس پہ از خود نوٹس نہیں ہو سکتا؟ کیا میرے لیے قانون ہے اور ہے, اس ساری قوم کے لیے قانون اور ہے, ادارے ان کو اور نظر سے پوری قوم کو دیکھیں, اور زبان پارک ظہور لائی روڈ پر کوئی قانون اور بن جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا اور نہیں ہونے دیں گے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کسی طور پر بھی نواز شریف کے بغیر 2023 کا الیکشن قبول نہیں نہ ہونے دیں گے. نواز شریف کو آپ جو بت آپ نے تراشا تھا تمام اداروں نے مل کے, اس مجسمے کو دھوپ نہیں ابھی تک آپ نے لگنے دی, آزادانہ احتساب نہیں ہونے دیا اس مجسمے کا. آپ اگر جانتے ہیں تو یہ پوری قوم بھی جانتی ہے. بہتر یہی ہوگا کہ اداروں میں بیٹھے لوگ سچ بول دیں. اداروں میں بیٹھے